اور ان کے پاس کچھ علی باغ کے لیے ہم بھی حاضر ہو جایا کرتے تھے فجر کے بعد۔ پچھلی بار بھی میں نے عرض کیا تھا، ہمارے پیر کلندر صاحب بخیالہ شریف والے، ان کے ہاں جانا ہمارا ہوتا تو کبھی کبھی سائی صاحب کے ہم کاندھے پر بھی سوار ہو جاتے تھے، اچھی طرح سے ان کو یاد ہوگا، اور ہمیں یہ ساتھ لے جاتے تھے۔ اور اس اعتبار سے بھی میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے دین کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغام کو پہنچانا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا زلزلہ آیا، اور زلزلے کی اس کیفیت میں انگریزوں کی بھرمار، ٹوٹی پھوٹی انگلش تو ہمیں بھی آتی تھی، پہلے نیٹو والوں کے ساتھ ترجمان رہے، پھر کچھ عرصے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ، پھر ڈائریکٹ ہیلپ این جی اوز کے ساتھ۔ تو ایک انگریز تھا وہاں پر، کرسچن، آج بھی رابطے میں ہے بیچارہ، آج بھی اپنے مذہب پر ہے، وہ ہمارے ساتھ تو بعض اوقات گھر بھی چلے جاتے، کبھی پنڈی میں، کبھی ادھر ادھر آنا جانا۔ تو والدہ کہنے لگی کہ اس کو تم کلمہ پڑھا لو تو یہ بھی مسلمان ہو جائے، ہماری ساس پوچھتے بخشی جائیں گی، ایک جیسے معذور قسم کی روایت ہوتی ہے ہمارے ہاں۔ میں نے بھی اسے کہا اور اس کو کنونس کیا، اس نے کہا واٹ از ڈفرنٹ بٹوین می اینڈ یو، تجھ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے، یور فیس اوور فیس از سیم، یور فیملی سسٹم اوور فیملی سسٹم از سیم، وچ ون اسلام، ویئر از اسلام، کون سا اسلام جس کی تم بات کر رہے ہو۔ اللہ نے کیا کہ طارق جمیل صاحب، ان کی کیسٹ ایک عزیز نے دے دی، اور میں یہ سمجھا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کسی ممبر پہ بیٹھے ہوں گے اور سارا مجمع نیچے بیٹھا ہوا بات سن رہا ہوگا، اور پھر ان کی جا کر بات سنوں گا، 40 دن وہاں لگاؤں گا تبلیغ میں، اور ایک اپنے اعتبار سے جو دماغ میں ایک آئیڈیا اور سوچ لے کر گیا تھا کہ ایک چاروں طرف کپڑا لپیٹ کر جیسے اللہ والے بازوں کا چلہ کاٹتے ہیں، ایسے چلہ ہونا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو عجیب ہی نظر آیا، کوئی یورپ سے، کوئی فرانس سے، کوئی انگلینڈ سے، کوئی امریکہ سے، حتیٰ کہ عرب کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ پہلے میں سمجھا کوئی جلسہ ہے، کوئی کانفرنس ہے، اور حیرانگی اس بات پر کہ ایک بیان کرنے والا اگر عرب ہوتا تو بڑی بات تھی، کیونکہ عربی میں بیان کر رہا، اس کی ٹرانسلیشن تو سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن دیکھا حاجی عبدالوہاب صاحب حضور علیہ السلام کے کام کو کام بنائے ہوئے اس اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ وہ اردو میں بیان کرتے ہیں، ادھر ایک ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا ہے جو عربی کا حلقہ لیے ہوا ہے، عرب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہے کہ سائی صاحب کیا بانے، امتیاز صدیقی صاحب کیا بانے، پہاڑی والا جیسے ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں عربی میں، انگریزی والا الگ، حتیٰ کہ 14 زبانوں کا ترجمہ بیک وقت روزانہ وہاں ہو رہا۔ اور پھر زندگی کا رخ بدلا، اللہ نے احسان کیا کہ ان کی بھی دعائیں، ان کی بھی ضرب، ہمارے بڑوں کا بھی کرم ہمارے اوپر احسان کہ انہوں نے راستہ دکھایا۔ آج میں یہی گزارش کروں گا کہ اس پیغام کو لے کر جانا ہے کہ جو علماء یہاں سے پیغام محبت دے رہے ہیں، جو نعت خواں محبت کا پیغام دے رہے ہیں، ان کو دل میں لے کر اتار کر جانا کہ پتہ چلے کہ یہ محمد ہی جا رہا ہے۔ اگر میں پراپرٹی کا مالک ہوں تو میں کیسا برتاؤ کر رہا ہوں، اگر میں نے دکان کرائے پہ دی ہوئی ہے تو میں مالک کیسا برتاؤ کر رہا ہوں، اگر میں نے گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے تو میرا برتاؤ کیسا ہے، میں محمدی کا نعرہ لگا رہا ہوں، میری آنکھوں کا اٹھنا وہ کیسا ہے، کسی کو تیر کی طرح تو نہیں لگ رہا، کسی کے دل کو توڑ تو نہیں رہا، میری لہجہ کیا ہے، میری زبان کیا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کر گئے ہیں کہ ایسے چلنا ہے، ایسے نہیں چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاہ صاحب نے جو نعت بیان کی، اس کے اشعار کو آگے تھوڑا اور کھولوں گا۔ عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، کبھی آپ بھنگوڑے میں چھوٹے ننھے منھے بچے کی طرح آپ مبارک بھنگوڑے پر ہیں اور اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں، تو سامنے دیکھا 14ویں کا چاند ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ ہلاتے ہیں، جس طرف کو ہاتھ کرتے ہیں چاند ادھر کو چلے جاتا، ہاتھ یوں کر رہے یوں جا رہا، پیروں مبارک اپنے پاؤں مبارک ننھے منھے ان کو ہلا رہے، چاند ادھر ادھر کو جا رہا۔ آپ نے فرمایا میں اسی وقت پہچان گیا تھا یہ تو میرا بھتیجا ساری کائنات کا سردار ہے۔
آگے آگے چلے تو کیا فرمایا، میں اس وقت کے اعتبار سے ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں کہ جب میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا وہ مجھے کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول۔ سبحان اللہ۔ علی رضی اللہ فرماتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے پیچھے جا رہا تھا، آپ علیہ السلام آگے چل رہے تھے، سامنے ایک درخت آیا، اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتھر آیا، اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہر شے آپ کو سلام کرتی۔ اور آگے اگر چلتے جائیں، آگے بہت عرصہ گزر گیا، عبداللہ ابن مبارک امام المحدثین ہیں اور وقت کے فقیہ ہیں، اتنے بڑے وقت کے عالم اور امام، پہلے زندگی کیا تھی، اللہ نے کیا بنایا۔ رات کو بیٹھے ہوئے مست اپنے مزے میں، دوست بھی تھے، شباب بھی، شراب بھی، محفل سجا کرتی تھی اور خود ہی تار بجایا کرتے تھے، گٹار خود بجاتے تھے۔ اب اس حال میں کہ تار بجاتے بجاتے اس کی وہ تار ٹوٹ گئی۔ جو مکینک ہوتا ہے، وہ جو جس فن کے اعتبار سے جو ماہر ہوتا ہے، وہ اس کا مکینک بھی ہوتا ہے، خود ہی تار کو سیدھا کرنے لگے کہ رات کافی گزر گئی اور دوست احباب سو گئے، کسی کی آنکھ لگ گئی، کوئی بیٹھے بیٹھے مدہوش ہو گئے۔ اب کیا ہوا، تار جب واپس جوڑا ہے، اب جب گٹار کو اس تار کو بجانا شروع کیا تو کیا آیا، الم یأتی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اس کی آواز، اس کی گونج نکلی، یہ تلاوت کی آواز آ رہی کہ کیا وہ وقت ابھی تک مومنین پر نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے، کانپ جائے۔ سب کچھ چھوڑا اور وقت کے ولی بنے، اتنے بڑے ولی بنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کہ قیامت تک کے لیے تمہارے لیے کیا خوشخبری ہے، سنیں اس کو غور سے۔ کیا ہوا، عبداللہ ابن مبارک حج کا سیزن قریب آیا، اپنے مریدین اور دوستوں سے کہا چلو حج کی تیاری کریں، چلتے ہیں حج کے لیے، آؤ بھی چلیں۔ جیسے اس زمانے میں ہمیں اسلام آباد جانا پڑتا ہے، پاسپورٹ بنانا پڑتا ہے، اس زمانے کی ترتیب کیا تھی کہ اپنے سامان اور اس کے لیے خرید و فروخت کے لیے کسی منڈی میں جانا، وہاں سے سواری خریدنا، پھر سفر کو نکلنا، منڈی کی طرف جا رہے پیسے روپے اٹھائے ہوئے، آج کل کے ATM کی طرح یا والٹ کی طرح نہیں بلکہ پوری بوری اشرفیوں کی اٹھائی ہوئی چل رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا ایک بڑھیا کیا کر رہی ہے کہ ایک مردہ بطخ اس کے پر نوچ نوچ کر اس کا گوشت اکٹھا کرتے جا رہے۔ اے بڑھیا کیا کر رہی ہیں، اے بڑھی اماں جان کیا کر رہی ہیں؟ کہا تجھے کیا لگے، کہا میں وقت کا امام ہوں، یہ حرام ہے، مردار ہے، اسے کیوں جمع کر رہی ہیں؟ کہنے لگی تجھے کیا بتاؤں، اگر تو زور کرتا ہی ہے تو سن لے کہ میں سید زادی ہوں۔ یہ حضور کی نسبت عرض کر رہا، میں سید زادی ہوں، میرے پاس گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، خاوند مر چکا ہے، بیٹے کمانے کے لیے اولاد میں بیٹے ہیں نہیں، بیٹیاں ہیں ان کو گھر سے باہر نکال نہیں سکتی، اور میں سید زادی ہوں، مجھ پہ صدقہ زکوٰۃ حرام ہے۔ اب اس حال میں کہ اگر بندے کو موت آ رہی ہو تو وہ حرام بھی کھا سکتا ہے، اس لیے میں نے اس گوشت کو اکٹھا کرنا شروع کیا ہے۔ سن لے کہ میرے پاس 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں، اب یہ کیفیت ہے کہ موت سر پہ آئی پڑی ہے، اب اپنی جان بچانے کے لیے اس مردار کو اٹھا کر لے جائے۔ جیسے اس زمانے میں کوئی کوا ذبح کر کے کھانے لگے تو شاہ صاحب بھی بتائیں گے، ہر ایک بچہ بھی کہے گا آنٹی جان، خالہ جان، فلاں یہ تو حرام ہے۔ اب اس حال میں جب یہ کیفیت دیکھی ہے، اپنے حج کا پروگرام ملتوی کر لیا اور سارا کا سارا پیسہ مال ان کے سامنے رکھ دیا، اور کیا کہا کہ میں حج کو نہیں جاتا۔ خود واپس گھر کو چلے گئے، ان کے دوست احباب سفر کیا، حج کا طواف کیا اور وہاں پہ اعمال کیے۔ واپس جب پہنچے ہیں، عبداللہ ابن مبارک جا کر ان کو مبارکباد دینے لگے، مبارک ہو بھائی تم نے حج کیا، مبارک ہو تمہیں حج کی مبارک۔ اب جس کو بھی مبارک دے رہے وہ ان کو بھی کہہ رہا آپ کو بھی مبارک، مجھے کس بات کی مبارک، فلاں جگہ پر شیطان کو پتھر مارتے ہوئے بیٹھے تھے، طواف کرتے ہوئے فلاں، جس کو مبارک دے رہے کوئی نہ کوئی واقعہ ساتھ جوڑ کر ان کو بتا رہا فلاں جگہ فلاں جگہ۔ عبداللہ ابن مبارک خاموش، رات کو آئے، عشاء کی نماز پڑھی اور آ کر گھر میں سو گئے، اس حال میں روتے روتے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یا اللہ یہ کیسا ہوا میرے ساتھ، میں تو حج کو گیا ہی نہیں، سارے مبارک دے رہے، سارے کہہ رہے مبارک ہو۔ اس اعتبار سے جب رات کو روتے ہوئے سوئے ہیں، خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اے عبداللہ ابن مبارک، تیرا وہ میری لاڈلی، میری سید زادی، میری اولاد پر رحم اور کرم کے اعتبار سے احسان کرنا اتنا مجھے پسند آیا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ نے تیری طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا کہ جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے۔ تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسبت ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، ہم سب آج یہ فکر اپنے ذہن میں لے لیں کہ محمدی بننے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، بے شک کوئی چارہ نہیں۔ ہاں، یہ جو دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، یہ دھوکہ ہے کہ اگر بیج لگاؤ گے آم کے تو آم ہی کاٹو گے، اگر بیج لگاؤ گے کیکر کے کیکر ہی کاٹو گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیج لگاؤ آم کے اور کاٹو کیکر، کبھی ایسا نہیں ہوا کیکر لگاؤ اور آم کے بعد نکل آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک ہستی، آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر گزارنا، یہ میں اور آپ اس کا آج تہیہ کریں، اللہ سے توفیق بھی مانگیں کہ اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔ آمین۔ اور خصوصاً مستورات بھی ہیں، ان تک بھی آواز جا رہی ہے، ایک گزارش مردوں سے بھی کروں کہ حیا کے پیکر بنے، حیا کو اپنی زندگی میں لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ ایک پاکیزہ عورت، تقوی والی عورت 70 اولیاء سے افضل ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک بدکار عورت 1000 برے مردوں سے بری ہے۔ آج دنیا کے اعتبار سے مرد بھی ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہماری بہن اور ماں اور بیٹی گھر سے نکلتی ہے، اس کا دوپٹہ سر پہ نہیں، جسم پر لباس اعلیٰ عمدہ نہیں، اور جسم پہ خوشبو لگائے نکلی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو عورت خوشبو نکال کر گھر سے نکلتی ہے، اس کی مثال یوں ہے کہ وہ زانیہ ہے۔ ہاں، وہ مرد جن کو فرمایا کہ جن کو اللہ نے آنکھیں دی اور وہ غیر محرم کو دیکھ رہے، فرمایا ان پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اور دکھانے والوں پر بھی اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ یہ عورت جب تقوی والی بنتی ہے تو سارا معاشرہ بنتا ہے۔ اس اعتبار سے گزارش ہے کہ آج ساری عورتیں، میں اور آپ سارے پچھلے پہ توبہ کریں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، آج سے یہ نیت ہو، عزم ہو، ارادہ ہو کہ میں محمدی بن کر زندگی گزاروں گا، علماء کرام سے پوچھ کر زندگی گزاروں گا۔ اللہ رب العزت جو کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔